من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاد المعصومين وأئمة المعصومين عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم قوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صاحبان ایمان، پروردگار عالم نے یہ ہمیں توفیق عنایت کی ہے کہ اب میں محرم الحرام کی دوسری مجلس سے آپ سے مخاطب ہوں. رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے یہ کمال اپنے سر لیا ہے کہ انسان اپنے وجود میں بلندی رکھتا ہے. اسے کی صورت میں پیدا کر کے انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے، اور یہ سب سے بہترین مخلوق رب العزت نے اس کو یہ شرف عنایت کیا ہے کہ وہ اس قابل بنے کہ اس کی ہدایت کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کریں. قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ عظیم مخلوق ہے. اس کا اس کا لفظ بتاتا ہے کہ عام انسان نہیں. پروردگار عالم نے انسان کو یہ شرف عنایت کیا ہے. کسی شرف کی بنا پر وہ معراج کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. باکمال ہے وہ پروردگار جس نے اسی انسان کی ہدایت کے لیے نورانی ہستیوں کو پیدا کیا اور اس کی نورانی ہستیوں کو ہمارے لیے مقرر کیا ہے. باکمال ہے وہ. یہ کمال کی انتہا نہیں ہے کہ ہم جیسے خاک انسان کے لیے نورانی ہستیوں کا انتخاب کیا ہے. بہت بڑا کمال ہے. ہم قرآن مجید فرقان حمید کی جانب نگاہ کرتے ہیں تو رب العزت ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ والذی خلق لکم ما فی الارض والسماء، جو زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے. سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کیا ہے. پھر اسی طرح رب العزت نے زمین و آسمان کے ساتھ ساتھ آسمان سے بارشوں کے نزول کو بھی کہا کہ میں نے خود نازل کیا ہے. انسان کو میں نے خود نازل کیا ہے، وہ پیدا کیا ہے. انسان کو میں نے خود عقل ودیت کی ہے، میں نے انسان کو شعور ودیت کیا ہے، میں نے انسان کے خد و خال بنائے ہیں، احسن تقویم کی منزل تک اس کو پہنچایا ہے. یہ میں نے ہی انسان کے لیے کیا ہے. ہم قرآن کی جانب دیکھتے ہیں جس کا موضوع ہی انسان ہے، انسان سے ہی مخاطب ہے، انسان کی ہدایت کے لیے ہی ہے. اور یہ اور بات ہے کہ انسان اسی قرآن سے استفادہ نہ کرے، اسی قرآن سے منہ موڑ کر اپنے لیے ذلت خریدے، تو اسی انسان کے لیے رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. گہرائیوں میں بڑھنا یہ انسان نے خود لیا ہے نا. انسان نے خود ہی اپنے لیے ذلت کو خریدا ہے، انسان نے خود ہی اپنے لیے پستیوں کو خریدا ہے. لیکن انسان کے لیے اللہ نے تو کہا کہ میں نے ایسے تقویم کی صورت میں پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں مخلوق کو پیدا کیا ہے. یہی انسان اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، ظلوم بن جاتا ہے، جہول بن جاتا ہے. یہی انسان ہے اللہ کے مقابلے میں آ کر اپنے، حالانکہ اللہ نے اس کو عاجزی کے طور پر بنایا ہے، اس کو کمزور پیدا کیا، لیکن اکڑ جاتا ہے، تکبر کرنے لگ جاتا ہے. جب آسائشیں آتی ہیں تو کہتا ہے اللہ کی جانب سے، اور پھر جب کوئی تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. وہ کہا یہ انسان ہے. ہاں، اگر وہی انسان الہی احکامات پر عمل پیرا ہو جائے تو اسی انسان کے لیے پروردگار عالم نے بلندیاں رکھی ہیں، وہ احسن تقویم کی منزل رکھی ہے اس کے لیے. انسان دوسری طرف جاتا ہے، کبھی کاسا لیسی کرنے چلے جاتا ہے انگریزوں کے پاس، کبھی کاسا لیسی کرنے جاتا ہے فرانسیس گھٹیا لوگوں کے پاس، کبھی کاسا لیسی کرنے جاتا ہے سعودی عربیہ کے پاس. سعودی عربیہ اور یہودیہ ایک ہی چیز ہے. اسرائیلیوں کے پاس جائیں یا سعودی عربیہ کے پاس جائیں، ایک ہی چیز ہے. یہ انسان نے اپنی ذلت خود خرید لی ہے. اللہ نے انسان کو حالانکہ
اس بلندی اور معراج تک پہنچا ہے تاکہ انسان کو احسن تقویم کی جو منازل ہیں اس کو حاصل کر کے اپنے لیے عزت خرید سکے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کئی مسلمانوں کا پرسان حال ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ بیت المقدس کی جانب دیکھیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور عرب سے زیادہ مسلمان بستی ہیں دنیا میں، ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. عرب کی جانب دیکھیں کتنے عرب ممالک ہیں، سب اسرائیل کی گود میں جانے کے لیے، ذلت خریدنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عزت کا زندگی حاصل کر کے، عزت کی شہادت کے لیے وہ آگے نہیں بڑھتے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے موت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. دیکھیں نا، موت حالانکہ دیکھا جائے تو انسان کے لیے ایک پل ہے، اور اسی پل سے گزر کر انسان اپنی سعادتیں خرید سکتے ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے کوئی بقائی نہیں ہوگی، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا. حالانکہ اللہ نے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ناجل اللہ میں ارشاد فرمایا کہ خلقتم للبقاء لا للفنا، انسان تو بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ فنا کے لیے. انسان کی بقا کس صورت میں ملے گی؟ انسان کی بقا اس صورت میں ملے گی جس کے لیے حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو تم کس طرح بھٹکتے پھر رہے ہو، مغرک بربک الکریم، اپنے رب کریم سے کس نے دھوکے میں رکھا ہے، کیوں دھوکے میں پڑے جا رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میں نے دو راستے تمہارے لیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برا راستہ بھی ہے، فسق و فجور والا راستہ بھی ہے، تقوی کا راستہ بھی ہے، نیکیوں کا راستہ بھی ہے، تیرے اختیار میں ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شاکر بنے یا کفور بنے. شاکر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر معمولی صورت میں افراد کم ہوں تو اس صورت میں یہ شاکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کفور کا لفظ استعمال کیا، اس میں مبالغہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ انسان ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کر کے انسان کی وہ کون سی نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان کفور بنتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے. تو میں آپ کو نعمت کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی عظیم نعمت ہے رب العزت نے وہ قرار دی ہے. وہ نعمت ولایت عظمی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. جب میدان غدیر قوم میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا، ولایت کے اعلان کے بعد پروردگار عالم نے ایک آیت نازل کی تھی. وہ عظیم آیت جب میرے مولا کا ولایت و خلافت کے حوالے سے اعلان ہو گیا تھا، اور اصحاب کے درمیان میں 1,20,000 اصحاب کے درمیان میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے، جو عام بات نہیں ہے، ساری زندگی پیغمبر خدا کے درمیان رہے میرے مولا. اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ پیغمبر خدا کے دوست ہیں. ساری زندگی یہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبات پڑھ لیجئے. اس میں کیا فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح چلتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ چلتا ہے. اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر خدا مولا متقیان کے دوست ہیں، اور مولا متقیان بھی پیغمبر خدا کے دوست ہیں. ساری زندگی اکٹھے رہے ہیں. پیغمبر خدا جب سوتے تھے تو علی کا گہورا اپنے ساتھ رکھتے تھے. پیغمبر کی سانسیں علی ابن ابی طالب کو محسوس ہوتی تھیں، ان کی سانسیں پیغمبر خدا کو محسوس ہوتی تھیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، علی ابن ابی طالب اس وحی کو محسوس کرتے تھے. مولا متقیان خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد سمعت رنت الشیطان عین الوحی، جب پیغمبر خدا پر وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت میں نے شیطان کی چیخوں کو سنا تھا. حالانکہ کوئی دوسرا شخص شیطان کی چیخوں کو نہیں سن سکتا. اس وقت معلوم نہیں ہوا تھا کہ مولا متقی علی ابن ابی طالب کے بھائی اور دوست ہیں.
ساتھی ہیں، ہمراز ہیں، ہمراز رہے ہیں، اسرار نبوت کے حامل تھے میرے مولا. اس وقت معلوم نہیں تھا لوگوں کو. اگر دیکھیں تو ساری زندگی اعلان ہوتا رہا، ساری زندگی پتہ چلا، ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے رہے ہیں، پیغمبر کریم کے ساتھ ساتھ رہنے کے ساتھ کبھی بھی نبوت پر شک نہیں کیا. یہ میرے مولا متقیان کا خاصہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کچھ ایسے افراد بھی آ گئے تھے جنہوں نے نبوت پر شک کیا تھا، اور بعد میں بھی یہ تسلسل باقی رہا. آپ کتب کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. تو صاحبان ایمان، ہمیں اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ امام کی اہمیت کیا ہے، پروردگار عالم نے امام کو کس صورت میں پیدا کیا اور کیا اہمیت رکھی ہے ان کے لیے. ہمیں سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا. دیکھیں، ایک انسان جب دیکھتا ہے کہ میں بار بار پستیوں کی طرف کیوں جا رہا ہوں، اس کی وجہ ڈھونڈتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کی بیماری ختم نہیں ہوتی، وہ بار بار ڈاکٹر چینج کرتا رہتا ہے. ایک انسان جب دیکھتا ہے کہ میری بیماری کا علاج نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تاکہ تسلی ہو جائے، پھر چینج کرتا رہتا ہے. یہی انسان ہے، یہی مسلمان ہے جب دیکھتا ہے کہ میری پستیوں میں مقدر میری بن رہی ہے اور میں ذلتوں کا شکار ہو رہا ہوں، کم از کم اپنا امام تو چینج کر کے دیکھوں. ایسے امام کو انتخاب کرے، ایسے امام کی رہنمائی میں آئے جس میں اس کی عزت ہو، جس میں اس کی عزت ہو. واقعاً دیکھیں آپ، ایک تو دیکھیں ہم جیسے افراد کا کہنا اور ہے، قرآن جیسا دعویٰ ایک طرف ہے، ہماری باتوں میں نہیں. قرآن میں موجود ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کون کون سی آیات نازل ہوئی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں 300 آیات نازل ہوئی جو میں جانتا ہوں. 300 آیات مولا کی فضیلت میں، مولا کی شان میں. کس پہلو کی جانب آپ دیکھیں مولا کی شان میں آیات نازل نہیں ہوئی ہو. مولا کے بارے میں بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں. صرف ایک آیت کے جانب میں متوجہ کرتا ہوں. مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان ولایت پر جب اعلان ہو چکا تو اس وقت آیت نازل ہو، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے نعمتیں تمام کر دی ہیں، دین مکمل ہو گیا تو نعمتیں بھی تمام کر دی ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دین سے راضی ہو گیا ہوں میں. یہ رضا عطا کی ہے اس دین کو، اس دین کو جس دین کی ولایت علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، جس دین کی خلافت علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، جس دین کی عزت علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. جب انسان نے خود ذلت خریدی تھی، ولایت سے منہ موڑ کر خود ذلت خریدی ہے. ہمیں معرفت امامت، ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمیں صحیح معنوں میں معرفت امامت نہیں. واقعا ابھی بھی ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمیں صحیح معنوں میں ابھی بھی معرفت امامت حاصل نہیں ہوئی. مولا سے ہم بھی ابھی منہ موڑے ہوئے ہیں، مولا کی خلافت سے ہم بھی ہم موڑے ہوئے ہیں، مولا کے تسلسل ولایت کو ہم نے ابھی تک چھوڑا ہوا ہے. مولا کی خلافت و ولایت پر ہم نے جو ہے نا منہ موڑ کر اپنے لیے ذلت خریدی ہوئی ہے. ابھی دیکھیں تو صحیح، یہی عزت اور ذلت کا معاملہ کربلا کے میدان میں آیا تھا. الا ان الدعی الدمری من الدعی قد رکض بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. حرامی اور بدکار شخص یزید اس حالت میں میرے پاس، یعنی یہ ایسا میرے لیے پلان بنایا ہے کہ میرے لیے اب 2 راستے بچ گئے ہیں کربلا کے میدان میں. یعنی نقطہ اتصال ہے قرآن اور اہل بیت کا کربلا. عزت اور ذلت معلوم ہوگی میدان کربلا میں، حق اور حقیقت معلوم ہوگا تو میدان کربلا میں، حق و باطل کا معرکہ سمجھ آئے گا تو میدان کربلا میں. مولا نے فرمایا الا وان الدعی من الدعی قد رکض بین الذلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. یا تو میں تلوار کی موت قبول کر کے شہادت کے درجے پر فائز ہو جاؤں وہ عزت کی زندگی، یا تو پھر بیعت کر کے میں اپنی ذلت کو خرید لوں. مولانا نے فرمایا ہیہات من الذلہ، ذلت ہمارے قریب ہی نہیں آ سکتی. ہمیں
درس لینا ہوگا امام حسین علیہ السلام کے وجود سے۔ مولا نے ہمیں عزت کا درس دیا ہے، ایک لا کہہ کر مولا نے ہمیں بتایا ہے، لا یباع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جدید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی مجھ جیسا کہنے کا کیا مطلب تھا میرے مولا کا؟ یعنی مولا وارث بن کر آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے، مولا وارث بن کر آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مولا وارث بن کر آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، مولا وارث بن کر آئے تھے حضرت ایوب و یونس و یحییٰ و زکریا کے، مولا وارث بن کر آئے تھے خاتم الانبیاء کے، مولا وارث بن کر آئے تھے علی بن ابی طالب کے، فاطمہ الزہرا کے، اپنے بھائی حسن کے وارث بن کر آئے تھے۔ اگر میرے مولا بیعت کر لیتے نعوذ باللہ من ذالک تو پھر نہ نبوت بچتی اور نہ ہی رسالت بلکہ توحید بھی۔ تو صاحبان ایمان، میرے مولا کا ایک ان کے ساتھ منسوب ایک خوبصورت شعر میں آپ کو بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اور پھر آج کیونکہ 2 محرم ہے، میرے مولا کا میدان کربلا میں آ چکی ہیں۔ میدان کربلا میں میرے مولا 2 محرم کو پہنچے، جمعرات کا دن تھا 61 ہجری۔ تو اس وقت یہ مولا فرماتے ہیں کہ ترکت الخلق ترن فی حباک وایتمت العیال لکی اراک قتلت فی الحب عربا عربا لمحن الفؤاد الواقع۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے تو تیرے دیدار کے لیے، اے پروردگار تیری توحید کو بچانے کے لیے، اے پروردگار میں نے اکبر جیسے جوان کو بھی قربان کیا ہے تو تیرے دیدار کے لیے، میں نے علی اصغر جیسے نونہال کو بھی قربان کیا ہے تو تیرے دیدار کے لیے، میں نے اپنے لخت جگر دیے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کرائے ہیں، ایتمت العیال لکی اراک، میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے جسم کو ٹکڑے کر کے بکھیر دیے جائیں، پھر بھی میں تیرے دیدار سے روگردانی نہیں کروں گا، تیرے سوا کسی کو میں اپنا مددگار نہیں پاؤں گا، تیرے سوا کسی کو میں اپنا واحد لا شریک نہیں کراؤں گا۔ میرے مولا آ چکے ہیں میدان کربلا میں، وہ میدان کربلا، وہ کرب و بلا۔ جب میرے مولا نینوا پہنچے نا، یہ نینوا غادریہ یہ کربلا کے قریب قریب ہے، جب میرے مولا پہنچے تو رات کے عالم میں پہنچے تو وہاں میرے مولا نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین۔ جناب علی اکبر ہم شکل پیغمبر پوچھتے ہیں، بابا جان آج کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ نے انا للہ بھی پڑھا اور پھر الحمدللہ بھی پڑھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا، میں خواب کے عالم میں تھا، میں گھوڑے کی کونچ پر میں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس پر میں نے اپنی پیشانی کو ٹیکا ہوا تھا، تو اس وقت مجھے اونگ آ گئی، تو اس وقت ایک خواب میں ایک شخص فعن بی فورس ایک گھوڑا سوار آیا اور مجھے اس نے بتایا، القوم یسیرون والموت تسری الیہم، رات کے اس عالم میں قوم جا رہی ہے، افراد جا رہے ہیں، امت کے ایسے افراد جو رہنما وہ ایسے امت کے ہادی اور رہنما جا رہے ہیں، لیکن موت بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ مولا نے فرمایا اس وقت سے میں نے سمجھ لیا اب ہم قریب آ چکے ہیں کرب و بلا کے۔ جو جناب علی اکبر جیسے اکڑیل جان خوبصورت خوبرو انسان نے، عظیم شخصیت نے، ہم شکل پیغمبر نے پوچھا، بابا الاسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پہ ہیں، ایک قدم بھی حق سے پیچھے ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ تو فوراً میرے مولا کے اس خوبصورت جوان نے اپنے بابا کی خدمت میں عرض کیا، بابا اذن لا نبالی ان حق ان نموت من حق المقین، بابا میرے لیے پرواہ نہیں ہے، ہم موت پر جا پڑے اور موت ہم پر آ پڑے۔ تو صاحبان ایمان اس خوبصورت جملے کو سن کر اپنے خوبصورت خوبرو اپنے بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دے کر ارشاد فرماتے ہیں، بہترین جزا ہو پروردگار عالم کی جانب سے میرے بہترین بیٹے کے لیے۔ میدان کربلا میں پہنچے تو اس وقت میرے مولا نے کربلا کی مٹی کو اٹھایا اور اپنی جیب سے ایک شیشی کو نکالا،
دونوں مٹی کو ملاحظہ کر کے سونگا، کہتا یہی تو کربلا کی مٹی ہے جو جبرائیل امین نے میرے نانا محمد مصطفیٰ کو یہ مٹی دی تھی، یہ وہی مٹی تو ہے جو میرے مولا کو عطا کی گئی تھی۔ مولا نے اس مٹی کو سونگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے وعدہ کا وقت پہنچ چکا ہے، اے میرے اللہ میرے وعدہ کا وقت پہنچ چکا ہے۔ وہ ایک موقع تھا جب ام سلمہ روتے ہوئے پیٹتے ہوئے آئی تھی ہمارے پاس، جبرائیل امین ایک پیغام لائے تھے۔ وہ کون سا پیغام تھا؟ وہ یہی پیغام تھا، وہ شہادت حسین ابن علی کا پیغام تھا۔ مٹی بھی دی اور یہی مٹی دے کر فرمایا یہی کربلا کی مٹی ہے۔ جناب ام سلمہ کو دیتے ہوئے میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہی وہ مٹی کربلا کی مٹی ہے جس میں خوشبو مجھے ایسے محسوس ہوتی ہے جس طرح حسین کے خون کی خوشبو ہو۔ یا حسین آپ ایسے موقع پر پہنچے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ ارشاد فرماتی ہیں بھائی حسین میرا دم گھٹتا چلا جا رہا ہے، میرا دل بیٹھتا جا رہا ہے۔ بھائی حسین کی خاص جگہ لگتی ہے، یہاں پر لگتا ہے خوف و ہراس کا عالم ہے۔ تو اس وقت میرے مولا حسین نے تسلی دے کر فرمایا ہاں زینب کبریٰ تسلی و صبر کرنا، ذرا دیکھنا اس یہی سرزمین ہے جہاں پر میرے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، یہی سرزمین ہے جہاں میرے قاسم کے جسم چھلنی چھلنی ہوگا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے شہید کیا جائے گا۔ لیکن اے میری بی بی آپ کو یہ برداشت نہ ہو سکا، ابھی تو سن رہی تھی آپ کا دم گھٹنے لگا تھا، لیکن اس وقت کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا جب میرے مولا حسین جکا تنہا رہ جائیں گے، چاروں طرف سے یزیدیوں کی یلغار ہوگی، کوئی نیزہ مار رہا ہوگا، کوئی تیروں کی بوچھاڑ کر رہا ہوگا اور کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہوگا، کوئی کسی کے پاس اگر کچھ بھی نہ ملا ہوگا تو اس وقت کربلا کی گرم ریل میرے مولا پر گرا رہا ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ آپ کے بھائی حسین کے گلوئے مبارک پر چھریاں چلائی جا رہی ہوں گی، کون تو چھریاں چلائی جا رہی ہوں گی، اس وقت کیا عالم ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیم الامر۔